تو الحمدللہ ہم 1947 میں مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے، اور پاکستان نے الحمدللہ 78 سال ہو گئے ہیں، پاکستان نے کشمیریوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح سے پاکستان میں ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح سے ایک پاکستانی کو، اور بہت عزت اور احترام سے ہمیں جو ہے اپنے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے کاروبار کر رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں، ہمیں پاکستان نے پوری عزت اور احترام سے جو ہے جیسے کہ مہاجرین کو رکھنا چاہیے اس طرح سے انہوں نے ہمیں رکھا۔ اور کشمیر کاز کی جو بات ہے اور کشمیر ونگ کی جو بات ہے، پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں 2010 میں بنی، اور 2010 سے لے کے آج تک 2025 تک جو بھی اس میں ہمارے سلسلے ہوتے ہیں، اس کے احتجاج کے پروگرام ہوتے ہیں، ڈیز ہوتے ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے اسے مناتی ہے، چاہے وہ احتجاج کا معاملہ ہو، چاہے وہ یوم سیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ یکجہتی کا معاملہ ہو، وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، اپنا اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ، اسلامک فورم پہ، اقوام متحدہ کے فورم پہ ہمیشہ کشمیریوں کے لیے بات کی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، لیکن یہ بتائیے، ایک اور سوال ہے جس میں آپ نے کہا کہ ہمیں بھرپور جو ہے رائٹس ہیں، ہم اپنی آواز، فریڈم آف اسپیچ ہے، اور سب کچھ ہم لوگ جو ہے اس طرح سے ہی انڈیپینڈنٹ طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، آف کورس ہر سٹیزن کا رائٹ ہے، ریگارڈ لیس میجورٹیز ہیں یا مائنورٹیز ہیں۔ تو مائنورٹیز کا جب ورڈ آتا ہے تو اکثر پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں مائنورٹیز گروپ کی جانب سے کہ ان کو ان کے حقوق اس طرح سے نہیں مل رہے۔ کیا کشمیر یا مقبوضہ کشمیر یا آزاد کشمیر کے لوگ یا مہاجر رہنما بھی اکثر اس کا حصہ ہوتے ہیں جس میں ایسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں یا نہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی محبت اور شفقت سے پاکستان نے اپنے کشمیری بھائیوں کو رکھا ہے، تو کشمیریوں نے کبھی بھی مہاجر کشمیریوں میں جو پاکستان میں بستے ہیں 27 لاکھ لوگ، انہوں نے کبھی بھی مطلب اس چیز کو محسوس نہیں کیا کہ پاکستان نے کسی بھی جگہ پہ ہمیں اگنور کیا یا کسی بھی جگہ پہ ہماری حق تلفی ہوئی، اور ہمیشہ جو ہے بڑھ چڑھ کے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا جو ہے کردار ہوتا ہے اسی طرح سے ہے جیسے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 1947 سے ہی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور ان کے حکم کے مطابق جو کشمیری مہاجرین ہیں وہ ڈیول نیشنل ہیں، وہ پاکستانی بھی ہیں اور وہ کشمیری بھی ہیں۔ ہم پاکستان میں بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ہم کشمیر میں بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے، جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی جو ہے اس کا رول کیا ہے؟ اس میں جو جو لوگ ممبرز ہیں ان کے کیا عزائم ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ سراسر جو ہے وہ ایک جتھا ہے، اور جو کہ شاید حکومت آزاد کشمیر کو جو ہے وہ گول کرنا چاہتی ہے، اور کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن پہلے جو ایک ثالثی کی دعوت دی حکومت پاکستان نے اور اپنے نمائندے بھیجے وہاں پہ، اپنا وزیر امور کشمیر امیر مقام صاحب کی سربراہی میں، اپنا طارق فضل چودھری صاحب کی سربراہی میں، جو وہاں پہ وفد گیا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ آپ یہ جو جو مطلب آپ کے مطالبات ہیں آپ ہمارے سامنے رکھیں، ہم اسے پازیٹیولی حل کرتے ہیں۔ سڑکوں پہ آ کے جتھے بنا کے اپنا ہنگامہ آرائی کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، نہ کچھ ملنا ہے نہ کبھی کچھ حاصل ہوا ہے، اس سے صرف کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ اس سلسلے میں یہ لوگ جس وقت بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جب گپ شپ ہوئی ہے، تو اس گپ شپ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 14 گھنٹے یہ نشست جو ہے ہوئی۔ 14 گھنٹے میں عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے کسی نقطے پہ نہیں آ سکی، حالانکہ ان کے جو نکات ہیں یہ کہتے ہیں جی ہمارے 38 نکات ہیں، ان پہ آپ عمل درآمد کریں، یہ ہمارے جو ہے تحفظات ہیں ان کو دور کریں اور ان پہ نوٹیفکیشن جاری کریں، جن میں سے 36 جو ہے وہ مان لیے ہیں حکومت پاکستان نے، حکومت آزاد کشمیر نے، کہ یہ چیزیں حل کی جا سکتی ہیں، ہم ان پہ جو ہے ورک آؤٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن دو باتیں جس پہ آ کے ڈیڈ لاک آ گیا ہے، وہ ایک یہ ہے کہ 12 سیٹیں جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں ان کی سیٹیں ہیں، جو کہ قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ جو ہے 1974 کے عبوری آئین کے مطابق جو ہے وہ رائج کی گئی ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔
جو بھی ہے وہ قانون کے تحت ہو سکتا ہے، اور قانون جو ہے ہمیشہ اسمبلی میں بیٹھ کے بنتے ہیں اور وہیں پہ جو ہے ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو جو قانونی نقطے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا جو نقطہ تھا جس کی وجہ سے اعتراض بنا کہ جو مراد دی جاتی ہیں ان کو اسمبلی ممبران کو، ان کو ختم کیا جائے۔ مرات میں کیا آتا ہے بتائیے؟ مطلب ان کی تنخواہیں ہیں، ان کا رہن سہن ہے، ان کی گاڑیاں ہیں، ان کے ٹی اے ڈی ایز ہیں، ان کے جو اسمبلیز کی سیشن فیسز ہوں گی، اس کے علاوہ جو کتنے پرکس ہوتے ہیں آپ لوگ اپنی سیٹ پہ؟ کیا تنخواہیں ہوتی ہیں؟ کتنی گاڑیاں ہو جاتی ہیں؟ کتنی پروٹوکولز ہوتی ہیں؟ دیکھیں وہ تو جو قانون کے مطابق انہوں نے اسمبلی میں طے کیا ہوا وہ ہے۔ اگر اس کو بھی اب چینج کرنا ہے تو وہ بھی قانون کے دائرے میں رہ کے ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں۔ ہم آزاد کشمیر کے لوگ، ہم کیا میسج دے رہے ہیں ہندوستان کو، ہم کیا میسج دے رہے ہیں پوری دنیا کو کہ کیا ہم جو ہے جو زیر اثر پاکستان ہے، جو زیر نگرانی پاکستان کے چل رہا ہے کشمیر، کیا وہ پاکستان سے خوش نہیں ہے؟ کیوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں؟ ہم کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، ہم اسی جانب جائیں گے کیونکہ آبویسلی یہ کشمیر کوز جو ہے وہ ایک پاکستان کا کوز بھی ہے اور کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیر سے ہیں، کشمیر ہم میں سے ہے، سو آبویسلی وائی ناٹ۔ لیکن جس طرح سے آپ نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک ایجنڈا بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو 12 سیٹس ہیں یہ جیسے ڈسمینٹل ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جائیں، اور یہ جو ایک لیگیسی چل رہی ہے مہاجر رہنما کو جو یہ سیٹس مل رہی ہے وہ نہ ملے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پر ان کے پوائنٹس میں جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ کچھ سرٹن پروٹوکولس آپ لوگ کی جانب سے اس پہ وہ آمادہ نہیں ہوتے، بطور آپ یو بینگ گیون دیٹ سیٹ رائٹ، جنرل سیکرٹری ہیں، اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ چلیے آپ بتائیے ٹرن بائی ٹرن کہ آپ کو کیا پروٹوکولس ملی ہوئی ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہ تو ایک کہہ لیں تنظیمی سیٹ ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسا پروٹوکول نہیں ہوتا، یہ تو تنظیم کے سلسلے کو چلانا ہوتا ہے، تو اس چیز کی سیٹ ہے۔ سیٹس پروٹوکول جو ہوتے ہیں وہ تو ایک اسمبلی ممبرس کے ہوتے ہی ہیں، اسمبلی منسٹرز کے، مطلب کیا پی ایم آزاد بتائیں نا؟ کشمیر کے۔ مطلب گاڑی وغیرہ اگر انہیں مل جائے، بنگلہ وغیرہ انہیں اگر مل جائے، یا ان کو پیٹرول وغیرہ مل جائے، ان چیزوں کو لے کے جو ہے ہنگامہ رائی ہو رہی ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو، یہ دو باتوں کے علاوہ اس کے علاوہ کیا ہے؟ چلے دو، یہ تو ایک ہوگی نا آپ کی۔ مطلب ان کی مہنگائی کے حوالے سے پہلے بھی انہوں نے بات کی، بجلی پہ، بجلی 3 روپے یونٹ کی مل رہی ہے، پاکستان میں 50 روپے 60 روپے یونٹ بجلی بک اس رہی کے ہے۔ علاوہ اس کے آٹا، ان کے اور کیا پوائنٹس ہیں؟ بس یہی کہ مطلب ہمارے جو لاسٹ ٹائم جن پہ مقدمات ہوئے تھے ان کو آپ ختم کر دیں، جو بندے گرفتار ہیں ان کو آپ رہا کر دیں، اور یہ مطلب وہ یہ حکومت یہ چاہتے ہیں، کرنے کے لیے تیار ہے؟ حکومت یہ 2 پوائنٹس کے علاوہ مراد کا معاملہ بھی قانونی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ اگر کوئی بھی تنخواہ لیتے ہیں، وہ تنخواہ جو ہے آپ کی باقاعدہ جو ہے اسمبلی میں جو بجٹ پاس ہوتا ہے اس میں وہ بل رکھا جاتا ہے اور وہاں سے پاس ہوتا ہے۔ اگر اسے کم بھی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی قانون ہی ہے اور وہ بل ہی ہے جو اسمبلی میں پاس کر کے کیا جا سکتا ہے۔ سیٹیں جو ہیں ان کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹیں جب تک ختم نہیں ہو سکتی، جب تک مکمل طور پہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی آزادی کی جو ہے فضا میں سانس نہیں لے لیتے، جب تک ہم لوگ مہاجر کشمیری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو یہاں پہ پاکستان میں 27 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پاکستان، اور ایک اور چیز بتاتا چلوں، اب آپ کو بیسیکلی یہ پیسے کون دے رہا؟ آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے 90% پاکستان دیکھتا ہے، 10% آپ خود کرتے ہیں۔ تو پھر اگر ان کا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین ہمارے فنڈ جو ہے پاکستان میں جا کے لگاتے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ پیسے یہاں کے یہیں لگنے چاہیے۔ پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ پیسے پاکستان ہی دیتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ نہ ہم کسی کو پاکستان جانے دیں گے، نہ پاکستان سے کسی کو آنے دیں گے، تو آپ کیا کسی کو اپنا کسی ملک دشمن کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر میں آ جائیں؟ یہ تو انتہائی افسوسناک عمل ہے جس سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ ہم جو مہاجر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا خون ہے، آپ کا خون کیسے سفید ہو گیا کہ آپ ہمیں ہی ہمارے گھر سے باہر نکالنے چل پڑے ہیں؟ تو ہم کیا آزاد کروائیں گے؟ ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے آزاد کشمیر کو دکھا کے۔ آزاد کشمیر ہمارا بیس کیمپ ہے، ہم نے آزاد کشمیر کو دکھوا کے مقبوضہ آزاد کروانا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی لڑائی ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، تو آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تو یہ معاملہ چھوٹے چھوٹے حل ہو سکتے ہیں۔